اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ سے اپنی ایک خواب شیئر کروں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور اس خواب کے دو حصے ہیں۔ خواب کا ایک حصہ تو جس رات خواب دیکھی ہے اس سے اگلے دن 3 بجے تک پورا ہو گیا، لیکن دوسرا حصہ جو ہے اس کا پورا ہونے میں 1 مہینہ اور 25 دن لگے۔ اب میں آپ سے خواب بیان کرتی ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں تھے اس وقت، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے گھر میں رنگ روغن والے 6 افراد کام کر رہے تھے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور ڈاکوں کے نقاب بار بار اتر رہے ہیں جس کو وہ سیٹ کر رہے ہیں، اور میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ رنگ والوں کے ساتھی ہیں، اس وقت یہ جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، بعد میں نکلوا لیں گے۔ یہ جب میں نے خواب دیکھی تو نیکسٹ ڈے اتفاق ایسا ہے کہ میں نے یہ خواب کسی سے بیان نہیں کی تھی ابھی، کہ دوپہر کے 3 بجے جبکہ ہم لوگ اپنے بیڈ روم میں تھے، میرے میاں گھر پہ نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کھانے کے کمرے میں ڈاکو کی طرف سے ڈاکو آ رہے ہیں، اور وہی سب کچھ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ذرا پریشان ہوئی کہ یہ تو ڈاکو ہیں، تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ یہ وہی سین ہے جو میں خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ اس کے بعد ڈاکو میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم 8 افراد ہیں، ہم نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور آپ کا فون بھی کاٹ دیا ہے، لہٰذا آپ کوئی ہوشیاری نہ کریں۔ اس وقت ہمارے گھر میں 2 کام والیاں بھی تھیں، ان کو بھی گن پوائنٹ پہ میرے کمرے میں لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے زیور اور VCR اور جو ان کو قیمتی لگا وہ ساری چیزیں اکٹھی کی اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے ڈاکوؤں کے جانے کے 15 منٹ کے بعد میں اٹھی اور جا کے میں نے چیک کیا کہ اس وقت رنگ والے کہاں ہیں، تو پتہ چلا وہ دوسرے کمرے کے واش روم میں وہ انہیں لاک کر کے گئے ہوئے تھے۔ باہر سے ایک کنڈی تھی جس کو لگا دیا تھا، اس کی وجہ سے بیچارے وہ واش روم میں لاک تھے۔ میں نے انہیں کھولا اور پوچھا کہ ڈاکو ہمارے گھر میں انٹر کیسے ہوئے، کس نے دروازہ کھولا تھا؟ تو اس میں سے ایک نے بتایا جی میں نے کھولا تھا، اور پھر کہ وہ ملنا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ، جو بہانے کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں پڑوسیوں کے گھر گئی، وہاں سے میں نے فون کیا اپنے میاں کو کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، وہ بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد پولیس بھی آ گئی، اور پولیس والے جو ہیں انہوں نے جو 6 رنگ والے سے ان سے ان کے بیانات وغیرہ لیے اور انہیں اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے تھانے جانے کے کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد میں اور میرے میاں ہم دونوں اس تھانے میں گئے اور جا کے پولیس والوں سے کہا کہ آپ نے ان کے بیان ریکارڈ کر لیے ہیں، اب آپ ایسا کریں کہ انہیں چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم ان پہ سختی کریں گے تو آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ 6 افراد ہیں اور مختلف گھروں کے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ڈاکوؤں سے ملے ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ جو ہیں ان پر بھی ظلم زیادتی ہو جائے، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد پولیس والوں نے ان 6 کے 6 افراد کو، رنگ والوں کو چھوڑ دیا۔ ہم انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لے کے آئے۔ ان رنگ والوں کو کام کرتے ہوئے، ہمارے گھر رنگ روغن کرتے ہوئے 2 سے 3 ہفتے ہو چکے تھے، اور وہ دن آخری دن تھا ان کا، لہٰذا میں نے انہیں چائے مٹھائی وغیرہ دی، سب کو کھلائی سب کو، اور اس کے وہ کہنے لگے باجی آپ ایسا کریں ہمیں ہماری مزدوری نہ دیں کیونکہ آپ کے گھر ڈاکہ پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اگر میں مزدوری نہ بھی دوں تو میرا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ سب کی مزدوری پوری دوں گی۔ ہم نے
میں نے اور میرے میاں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غریبوں کا حق ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمارے گھر ڈاکہ پڑا ہے. ہم نے ان کو پوری ان کی جو تھی مزدوری بنتی جو ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا ان کو دے دیا. تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگے باجی آپ نے ہمیں خرید لیا ہے, اگر آپ لوگ نہ آتے تو پولیس والے پتہ نہیں کتنے دن ہمیں جیل میں رکھتے, کیا ہوتا ہمارے ساتھ. بہرحال وہ لوگ چلے گئے. اچھا, اور جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو ڈاکو ہیں ان کے نقاب بار بار نیچے ہو رہے ہیں اور وہ سیٹ کر رہے ہیں, اور واقعی کوئی وہ 30 منٹ تو کم از کم ہمارے گھر میں رہے ہوں گے, اور ان کا یہی حال تھا, بار بار ان کے نقاب نیچے ہوتے تھے اور پکڑ پکڑ کے وہ ٹھیک کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنی یہ خواب جو ہے ہاں وہ بھی دیکھا تھا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواب میں دیکھا تھا کہ جی یہ رنگ والوں کے ساتھی ہیں, اس وقت جو لے کے جانا چاہتے ہیں لے جانے دیں, بعد میں نکلوا لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں, جو ڈاکو ہے وہ اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ ہے. یہ بھی خواب میں نے دیکھا تھا. تو اور اس لیے انہوں نے جب ہمیں واش روم میں لاک کرنا چاہا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, ہم لاک نہیں ہونا چاہتے. تو انہوں نے میری اس بات کو بھی مان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں, لیکن 10-15 منٹ تک یہاں سے اٹھے نا. تو پھر ہم وہاں سے نہیں اٹھے. بہرحال اس کے بعد میں نے اپنے ابا جان کو خط لکھا, اور رشتے دار جو آئے ملنے ہم نے ان سب کو بتایا کہ جی اس طرح میں نے رات کو خواب دیکھی ہے اور دوپہر میں جو ہے وہ ہو بھی گیا ہے. لیکن اس کا بھی ایک حصہ باقی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت انہیں لے جانے دو, بعد میں نکلوا لیں گے. اور میں نے کہا اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ باقی حصہ کب پورا کرتا ہے. ہم دونوں میاں بیوی جب صبح اٹھتے تھے تو آ کے اپنا لان کو چیک کرتے تھے کہ شاید وہ لوگ میرا زیور جو ہے کسی تھیلی میں ڈال کے ادھر پھینک جائیں, ہمیں مل جائے واپس. کیونکہ مجھے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ یہ زیور مجھے واپس کس طرح ملے گا. جو ڈاکہ پڑا تھا اس میں مین جو تھا وہ زیور گیا تھا میرا, اس کے ساتھ VCR تھا, یہ بس ایسی ہی کچھ چیزیں تھیں. اس کے بعد 1 مہینہ اور 25 دن کے بعد ہم لوگ بازار گئے, اور 2-3 سنار کی دکان پہ ہم لوگ گئے, کیونکہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ ناک میں ڈالنے کے لیے, جسے کوکا بھی کہا جاتا ہے, لونگ بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ ریڈ کلر کا میں خریدوں. جب وہ خریدنے کے لیے میں 2-3 دکانوں پہ گئی تو اتفاقاً ایک دکان پر مجھے اپنا زیور نظر آ گیا, جسے دیکھ کر میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں نے کہا میرے پاس بھی ایسا تھا. لیکن جب میں نے اسے گنا تو وہ 11 جوڑیاں تھی سونے کی, تو پوری 11 تھی, اور اس کے قریب ہی 2 کڑے بڑے ہوئے تھے سونے کے, وہ بھی بالکل میرے ہی تھے. تو میں نے وہ نکلوا کے جب دیکھے تو خوشی سے میں نے کہا یہ وہ زیور ہے جو ڈاکو میرے ہاتھ سے نکلوا کر دے گئے. تو بہرحال جی ہاں. اچھا, پھر میں چیک کیا, میرے دونوں ہاتھوں کا سائز تھوڑا مختلف ہے, ایک میں چھوٹا سائز آتا ہے, ایک میں تھوڑا بڑا آتا ہے. سائز بھی ٹھیک اور گنتی میں بھی ہر چیز پوری. تو جس وقت میں نے بتایا دکاندار کو کہ بھئی یہ چیزیں تو میری ہیں, ڈاکو مجھ سے لے کے گئے تھے, آپ کے پاس کون بیچ کے گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے خود بنائی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد میں نے گھر سے منگوا کے انہیں رسیدیں دکھائیں, سب چیزیں دکھائیں, اور اس سنار مارکیٹ کا صدر بھی آ گیا. ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت ایسا نہیں کہ یہاں آ کے اس نے زیور دیکھا اور شور مچا دیا کہ یہاں سے میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے. واقعی یہ چیزیں اسی کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ زیور جو ہے وہ واپس مل گیا, اور یہ 1 مہینہ اور 25 دن کے بعد ملا. اور یقین کریں صرف میں نہیں, پورے خاندان والے بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اچھا, اور ایک چیز تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی, اس دوران رمضان کا مہینہ بھی آیا. یہ 1 مہینہ 25 دن کے دوران
رمضان بھی آیا اور رمضان میں میں نے زکوٰۃ جو ہے اس زیور پر بھی دے دی جو ڈاکو لے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، اگر ڈاکہ پڑا ہے، نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود اے اللہ تیری بہت بے شمار نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، اس لیے میں اس زیور پہ بھی زکوٰۃ دے رہی ہوں جو ڈاکو لے گئے، میں نے وہ اس پر بھی زکوٰۃ دے دی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھ سے زیور لینے کے بعد میرا وہ زیور کہاں سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا، حالانکہ وہ چاہتے تو اس کو پگھلا دیتے، چینج کر دیتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے زیور کی حفاظت کی اور بالکل اسی طرح مجھے مل گیا۔ تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میری زندگی میں کئی واقعات ایسے ہیں جس میں جو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پورا کیا۔ اس وقت مجھے ایک اور خواب بھی یاد آ رہی ہے جس کا ایک حصہ تو اسی وقت پورا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے جو میں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ یہ کام یہ تو ہو گیا ہے، اس آگے یہ بھی ہوگا، اور دوسرے حصے کو پورا ہونے میں غالباً 1.5-2 سال لگے، لیکن وہ بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں آپ سے وہ واقعہ بھی شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔